اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان محترم، مذہب کی باریکیاں، شرعی مسائل بتائیں گے، قانون کی باریکیاں، قانون کی کتابیں بتائیں گے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ابھی تک دونوں کو ملا جلا کے چلنے کا راستہ موجود ہے۔ کل کیا ہوگا نہیں معلوم۔ سول کوڈ یکساں بن جائے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا بلو پرنٹ کیا ہے، یہ لا کمیشن جانے، وکلا جانے، ججز جانے، حکومت جانے۔ لیکن ابھی تک جو ہمیں سہولت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق شادی کر سکتے ہیں، اپنا نکاح پڑھوا سکتے ہیں جو شریعت کہتی ہے، ہم اپنی شریعت کے مطابق اپنی میراث تقسیم کر سکتے ہیں۔ بیٹے کو کتنا ملے، باپ کو کتنا ملے، بیوی کو کتنا ملے، ابھی تک ہے۔ بعد میں کیا ہوگا یہ اللہ جانے۔ جو سیاست کی روش ہے وہ کہاں تک پہنچے گی یہ مجھ سے بہتر سیاسی تجزیہ کرنے والے جانتے ہیں، جو سیاسی پولیٹیکل انالائسس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ لیکن ابھی تک ہم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم طلاق اپنے مسلک کے مطابق دے سکتے ہیں، ہم نکاح اپنے مسلک کے مطابق کر سکتے ہیں، میراث زمین جائیداد مرنے والے کی اپنے مسلک کے مطابق ہم بانٹ سکتے ہیں، اپنی ملکیت کسی کو ہم اپنی شریعت کے مطابق دے سکتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم اپنی ملکیت کو وقف کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مسائل جو ہمارے پسند ہیں، اس کو ابھی تک مانیتا پراپت ہے، ابھی تک مانا جاتا ہے۔ کل کیا ہوگا مستقبل جانے، اللہ جانے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہبی مسائل، شرعی مسائل، شریعت کے قوانین بتائیں گے، قانونی گتھیاں اور الجھنیں وہ قانون سلجھائے گا۔ ہمارے امامی حال میں دونوں چیزیں ہیں یہ، تو قانون کے ماہرین اس میں لگے ہوئے ہیں اس کو سلجھانے میں۔ البتہ شریعت جس قدر ہم جانتے ہیں اتنا بتا دینا ہمارا کسی حد تک فریضہ بنتا ہے، سب نہیں، ایک حد تک۔ جیسے ہم نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل سیکھ لیتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھنے سے پہلے روزے کے مسائل سیکھ لیتے ہیں، حج پہ جانے سے پہلے بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہاں جا کے کیا کریں گے ہم۔ ایک نیا مرحلہ سامنے ہوگا، ایک نئی آبادی سامنے ہوگی، ایک نیا ملک سامنے ہوگا، اور ایک نیا کام ہمارے سامنے ہوگا۔ اگر ہم نے کبھی حج نہیں کیا ہے تو اس کے پہلے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ لہذا مرنے سے پہلے ہم کو یہ بھی سیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا، یہ کہاں جائے گا۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اللہ کرے گا کہ کمایا کیسے تھا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ خرچ کیسے کیا۔
تو ہم نے بڑے پاپڑ بیل کے بڑی محنت سے مال تو کمایا، ہر طرح امکان ہم نے کوشش کی کہ جائز ذریعہ ہو، وہ چھوڑ کے چلے گئے، کھایا بھی نہیں، اس کا فیض بھی نہیں اٹھایا، لیکن جب تک کھانے والی عمر تھی تو کمانے میں لگے رہے، جب دانت نہیں رہے، کھانے کی عمر نہیں رہی، تو پیسہ تو ہے، کھانا بھی ہے مگر کھا نہیں سکتے، اب سوپ پی کے زندگی گزار لے رہے ہیں، سادہ سادہ کھانا کھا کے زندگی گزار لے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے آپ کی زندگی میں، سب کے یہاں یہ کام ہے۔ خوب محنت سے کمایا، اس وقت تندرست زمانہ تھے، جو کھا لیتے ہضم ہو جاتا، مگر جب پیسہ ہو گیا تو پیسہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، اب کھانے کے لیے دانت نہیں ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب چنے تھے، جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اور جب چنے ہیں اب تو دانت نہیں ہے۔ یہ سوال تو ہوگا نا کہ کیسے کمایا ہم نے، اس کا کیسے خرچ کیا، کن کو چھوڑ کے گئے ہم نے۔ ممکن ہے کہ ہم نے محنت سے کمایا، حلال سے کمایا ہو، اور ہمارے بعد والے اس کو نقصان کر رہے ہوں۔ وہی حالت ان پراپرٹی اور جائیداد کی ہے، جتنی بھی مذہبی پراپرٹی پورے ہندوستان میں ایک تحریک چلی رہی ہے، خالی یہاں تھوڑی ہے، یہ تحریک اوقاف کی پورے ہندوستان میں چل رہی ہے۔ آپ کے نالج میں اگر ہو، نہیں ہو تو میرے پاس سوشل میڈیا میں دکھا دوں گا سب کو، کہاں کہاں چل رہی ہے، کیسے کیسے چل رہی ہے۔ حیدرآباد میں ہے، کلکتے میں ہے، یو پی میں ہے، بہار میں ہے، تو خالی وہاں تحریکیں نہیں چلی، مقدمات چل رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، مار پیٹ بھی بعض جگہ چل رہی ہے، جیل ویل کی نوبت بھی ہے بعض جگہوں پر، چھوٹے بھی ہیں، باہر گئے بھی ہیں، 25 30 40 50 مقدمے انہی اوقاف کے چکر میں لوگوں کے سر مڑے گئے ہیں، اور ہیں سچے جھوٹے ہیں یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن یہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، اور کچھ یہاں بھی چل رہا ہے، کچھ یہاں بھی چل رہا ہے، یہاں سے تو آپ واقف ہیں، دوسرے شہروں سے شاید آپ کو فرصت نہ ہو، اب واقف نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس اتنی بہترین جگہ ہے جس کو امامی حال کہتے ہیں، وہ ہے، بزرگوں کے ذریعے ہم تک ملی ہے، آ گئی ہے، مقام شکر ہے، مقام نزاع جھگڑا نہیں ہے، لیکن حقیقت حال کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو دو راستے ہیں، ایک قانون کا راستہ ہے، ایک شریعت کا راستہ ہے۔ اب وہ بعد میں کیا بنے گا قانون، سب ایک ہو جائے گا پورے ہندوستان کا قانون، اور ہر مذہب کا ایک ہو جائے گا کہ کیا ہوگا، یہ بات کی بات ہے، ابھی دیر ہے۔ جو نعرہ نکلا ہے ہندوستان میں کہ ایک ملک اور ایک قانون، ابھی تک نہیں ہو پایا ہے بھئی۔ یو پی میں الگ کچھ ہے قانون، صوبائی قانون الگ بھی ہیں، وہ بھی ہندوستان کے اندر ہے، یو پی میں بھی، بہار میں بھی الگ قانون ہے، وہ ہندوستان کے اندر وہ بھی ہے، اسٹیٹ کے قانون الگ ہوتے ہیں، سینٹر کے قانون الگ ہوتا ہے۔ وہ ماہرین قانون اس پر بحث کرنے میں سنتا رہتا ہوں، مجھے یاد بھی ہے، مگر فی الحال پڑھوں گا نہیں میں، اس میں بہت دیر ہو جاتی ہے، اور کافی گہرائیاں بھی ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال جب ادھر ادھر آگ لگی ہو تو اپنے سامان کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے ہم کو، کہ ہمارا گھر نہ جلنے پائے، ہماری چیز نہ خراب ہونے پائے، اس کی فکر ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگی؟ جب معلومات ہوں تب فکر ہوگی۔ اسی میں کوئی سرما اور جیالہ ایسا نکلے گا، ان افکار کو آگے بڑھائے گا، اور اسی میں کوئی نکلے گا جو مصرا بن جائے گا، جعفری بن جائے گا، نصرت جعفری بن جائے گا، حسین علی جعفری بن جائے گا۔ اسی میں سے نکلے تھے یہ لوگ، آسمان سے اترے نہیں تھے، ہمارے میں سے نکلے تھے۔ کل ہمارے پاس چند جائیدادیں تھیں، آج بہت ساری ہیں۔ جہاں مومنین آباد ہیں انہوں نے ایک سینٹر بنا لیا ہے، بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ 100 کچھ مولوی یہاں دلی میں ہے اس وقت، جب میں آیا تو 10-12 تھے، اور جہاں جہاں مولوی صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ سینٹر ہے، چھوٹے امام باڑے کے نام سے ہو، بڑے امام باڑے کے نام سے ہو، مرکز کے نام سے ہو، مسجد کے نام سے ہو، بیت الصلاۃ کے نام سے ہو، مدرسے کے نام سے ہو، ہر جگہ ہے۔ اور زمین ہے تو اس کے کاغذات بھی ہیں، نہیں ہے کہیں مسجد کے نام سے ہے، کہیں مسجد کے نام سے نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، بیت الصلاۃ ہے، کسی نے اپنا گھر دے دیا، کسی نے اپنا بیٹھکا دے دیا، کسی نے اپنا ڈرائنگ روم دے دیا، اور رمضان میں اور بھی کئی جگہ پر نماز شروع ہو جاتی ہے۔
وہ اس لیے کہ ہم نماز جماعت کا ثواب حاصل کر لیں۔ جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں تو ہوتی ہیں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں، قریب نہیں ہیں، دور نہیں جا سکتے لوگ، وہاں جو ہے وہ مومنین نے خود جمع کر کے پیسے اکٹھا کر کے زمین خرید، جیسے باڑے میں بڑا گھر، نماز ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، آئندہ کی پلاننگ بھی ہے، اللہ اور مومنین کو توفیق عنایت فرمائے۔ وقف بورڈ میں بھی ہے کہ لنڈیوں میں ہے، قائم ہے، کاغذ بولیں گے قائم ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں آپ کے وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، ادھر ہے۔ پورے دہلی میں جگہیں ایسی ہیں کہ جو مومنین نے اپنے پیسوں سے جمع کر کے خمس سے یا بغیر خمس کے چندے سے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ ایک صاحب ابھی ادھر میں مجلس پڑھنے گیا تھا، تو وہ مول صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ اجازت دلوا دیجئے تو ہم یہاں کچھ کر لیں گے، تو انہوں نے بھی کر لیا کچھ۔ مولانا بھی ہے وہاں، انہیں کے نام اجازت بھی تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا اور اجازت دلوا دیجئے ہم کو۔ ایسے بہت سی جگہیں ہیں، تو دیکھنا تو پڑے گا ہم کو کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ جہاں پر ایک دن چیک کرنے والے آئے تھے ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے، وہ کہہ رہے تھے میں ممیال کو ناپیں گے۔ ہم نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہ وقف بورڈ سے آئے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ وقف بورڈ والے اس کو ناپنے آیا ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم تو آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے، ہم اتھارٹی نہیں ہیں، ہماری زمین کو ناپنے کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گی۔ کس ڈپارٹمنٹ سے ہے؟ کہ وقف بورڈ سے ہم آئے ہیں۔ 2 آدمی تھے، داڑھی والے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ ہم اس کو ناپیں گے کتنے رقبے میں کتنے۔ ان کے پاس ابھی تک رقبہ ہی نہیں معلوم، ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ جو زمین ہماری ہے بغل ان کے، اس کا رقبہ کیا ہے، اس کی مساحت کیا ہے، کیا فٹ کا انچ کی ہے۔ تو ہم نے کہا دیکھیے یہ ہم تو پرمیشن دے بھی نہیں سکتے آپ کو، ہم اتھارٹی بھی نہیں ہیں، آپ کو انجمن سے بات کرنا پڑے گی۔ اور آپ جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں وہ۔ تو ہم نے کہا فلاں فلاں کو تو آپ جانتے ہی، کہ ہاں میں نے ان سے بات کر لی ہے۔ تو پھر وہ نہیں آئے، وہ مسئلہ کچھ طے ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، پھر وہ نہیں آئے۔ جن ڈپارٹمنٹ والوں کو آگے ناپتے دیکھا ہے میں نے، ان کا میں نے پڑھ کے سنایا تھا، اگر کوئی آدمی شوقین ہو کاغذ دیکھنا چاہے دیکھ لے گا، یہ میں پڑھا ہے، ہندی میں ہے، شہری وکاس منترالیہ کا، وہ ناپتے تھے اور کئی مرتبہ ناپنے کے لیے، وہ ہے میرے پاس۔ تو ہمارے یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وقف کیا چیز ہے جو شرعی ہے، ایک مسئلہ قانونی ہے۔ قانونی مسائل حل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور کئی بار حل ہوئے ہیں، کئی بار ٹکرا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہماری انجمن کی جیت رہی ہے اس میں، پہلے دن سے لے کے اب تک۔ مصرا جی تھے، چلے گئے، جعفری صاحب تھے، وہ وکیل صاحب تھے بیچارے، وہی محروم ہو گئے، محمد احمد صاحب، اور اس کے پیروکار لوگ تھے، وہی بہت سے جنت کو سدھارے، بہت سے پیروکار ابھی زندہ ہیں۔ زمین اس کا مسئلہ تھا یہاں کا گیٹ لگنے کا، جب یہ حل ہوا تو قانونی طور پر ہماری سربلندی رہی، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو چیز ہم وقف کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ ہماری ہونی چاہیے، پہلا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ دیکھیں 3 چیزیں، ایک وقف ہے، ایک واقف ہے وقف کرنے والا، ایک وقف ہے جائیداد یا چیز، اور ایک کس پر وقف کیا گیا، موقوف علیہ، کس کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے بڑے تفصیلی بیانات ہیں، کئی پیجز میں ہیں، پورا اتنا ہوگا کم سے کم، اس سب میں سناؤں گا بھی آپ کو نہیں، خاص باتیں سنا دیں جو ذہن میں بیٹھی رہ جائے۔ 2 باتیں آپ کو میں نے سنائی تھیں پچھلے جمعے کو، جو آپ کے اذان عالیہ میں ہوں گی، اور نہیں ہوں گی تو یوٹیوب پر پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ تو 3 چیزیں، ایک واقف ہے وقف کرنے والا، اور ایک ہے موقوفہ، وہ جائیداد، وہ جگہ، وہ چیز جس کو وقف کیا گیا، اور ایک یہ کس کے لیے، کس کام کے لیے، اور ہر ایک کی شرطیں ہیں الگ الگ، کنڈیشنز ہیں الگ الگ۔ پہلی چیز وقف، لفظ وقف یہ کیا ہے؟ عربی میں، اردو میں بولا جاتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ وقف کے معنی ٹھہر جانا، رک جانا وہیں۔ قرآن میں پڑھتے ہوں گے وقف آتا ہے، پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں، وہاں رکنا ہے، وقف لازم، وقف واجب ہے، الگ الگ ہے، تو وہاں پڑھتے پڑھتے قاری رک جاتا، وقف معنی ٹھہر جانا۔ یہ جائیداد جو ہم وقف کرتے ہیں، جو چیز ہم وقف کرتے ہیں وہ ٹھہر جاتی ہے وہیں،
یہ ہے وقف. اصل چیز کو بلاک کر دینا، وہیں روک دینا اسی جگہ. وہ تسویل المنفعہ، اور منفعت کو، فائدے کو چھوڑ دینا. چیز رک گئی وہیں. ہاں اس کا فائدہ اگر عام آدمی کے لیے تو عام ہو گیا، خاص لوگوں کے لیے، اولاد کے لیے، مثلا وقف الاولاد جس کو کہتے ہیں، تو اس کا فائدہ ان کے لیے عام ہو گیا. اگر اولاد کے لیے کیا ہے ہم نے وقف، تو اولاد ہی اس کا فائدہ اٹھائے گی، غیر اولاد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم نے اگر کسی چیز کو وقف کیا اپنی اولاد کے لیے، تو اولاد ہی فائدہ اٹھائے گی، دوسرا کوئی نہیں اٹھا سکتا. بہت غور سے سنیے گا. ایک چیز ہے وقف. وقف کے معنی بتا دیے میں نے آپ کو. تحبیس الاصل، اصل کو روک دینا وہیں، استعمال کو، اب آگے نہیں بڑھے گا. وہ تسویل المنفعہ، منفعت کو ریلیز کر دینا، چھوڑ دینا. مثلا ایک زمین ہے، وقت مسجد بنائی کسی نے، اب یہ نہ بک سکتی ہے، نہ گفٹ میں دی جا سکتی ہے، نہ سودا ہو سکتا ہے اس کا، یہ رک گئی زمین ہی. فائدہ اس کا عام ہو گیا. لوگ آئے نماز پڑھیں، اس کے لیے ہم نے فائدے کو عام کر دیا. ایک ڈنڈا ہے یہی، یہ کبھی درختوں پر تھا، مالک نے لا کے اس کو بنا دیا. کہا کس کام کے لیے؟ کہ مولوی صاحب جمعے میں لے کے کھڑے ہوں، بس اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہے. لڑائی کرنا ہوگا تو یہ نہیں استعمال ہوگا. ہاں یہ جمعے میں صرف کھڑے ہونے کے لیے. دینے والے نے اسی لیے دیا ہے. ایک دن صاحب یہاں نکل آتے، یہیں مصلے پر تھا اسی جگہ. میں نے مصلیٰ میں نے الٹا تو اس میں صاحب بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو بند کیا تو چپ ہو گیا. وہ ان کی طبیعت ان کو چھیڑی، اگر نہ چھڑیے تو وہیں رہیں گے وہ. میں گیا مؤذن صاحب کو لا کے لایا. میں نے کہا 2 ڈنڈے لے کے آئیے گا. کہنے 2 ڈنڈے تو وہاں. میں نے کہا وہ استعمال نہیں ہوں گے. باریکی سمجھیے گا اس کی آپ. میں نے کہا وہ جمعے کے لیے، وہ کھڑے ہونے کے لیے. اور یہ اسلحے کی جگہ ہے. اب چونکہ ہمارے قانونی طور پر یہ اسلحہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ جہاں ہو سکتا ہے وہاں کلیشن کوف وغیرہ لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مولانا محمود صاحب قبلہ نے بڑی مشکل سے وہاں اجازت لی تھی کچھ، ہاں وہاں جونپور میں. بہرحال تو یہ لے کے کھڑے ہونے کے لیے ہے، وہ کام نہیں ہوگا. تو میں نے کہا نہیں 2 تو ہے، مگر اس سے نہیں اس کو ہم لوگ بھگائیں گے، ہکائیں گے. آپ جو ہے وہ تو دونوں آدمی لے کے پہنچے. خیر وہ موذی کسی طریقے سے رفع دفع ہوا. تو جس چیز کے لیے وقف کیا گیا ہے، جو سامان اسی کام میں استعمال ہوگا، دوسرے کام میں استعمال نہیں ہوگا، کسی طریقے سے نہیں ہوگا. اگر پھٹ پھٹا جائے، ختم ہو جائے، چچڑے ہو جائے، استعمال کے قابل نہ رہ جائے اور بکنے کے قابل ہو. کبھی کبھی گدڑ بھی تو بک جاتی ہے، ایسی چیزیں بھی تو بک جاتی ہیں جو خراب ہو گئی ہیں. تو اس کو پھر لے کے ہم کو جو بھی پیسہ ملے اسی میں لگانا ہے جس کے لیے وہ چیز وقف ہوئی تھی. اور دوسری جگہ کہیں نہیں لگا سکتے ہم اس کو، کہیں بھی کسی جگہ. خالی یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو ایک چیز ہے واقف، وقف کرنے والا. ایک چیز ہے وہ موقوفہ شے، جو چیز ہم وقف کر رہے ہیں. اور ایک چیز ہے کس کام کے لیے وقف کر رہے ہیں، موقوف علیہ. تو اس سے صرف وہی کام ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. میں نے ابھی پچھلے جمعے کو آپ کو ماقام کی مسجد کشمیر کی سنایا تھا کہ وقف کرنے والے نے اس مسجد کو بنایا. بنانے کے بعد لکھا وہاں لیٹرین پر باقاعدہ. وہ چونکہ بنانے والے تھے، وہ بیچارے میں ابھی مرے ہیں. میں ان کے اس میں جنازے میں شریک بھی تھا اس دن کشمیر میں. لکھا ہے کہ اس میں دوسرے لوگ طہارت کرنے کے لیے نہ آئیں. میں نے کہا یہ کیوں لکھ دیا بھائی انہوں نے؟ کل مجھ سے پورا بازار آ جاتا ہے یہاں، وہ سب گندہ کرتا. نے لکھا کہ صرف نمازی لوگ اس میں آئیں. تو وہ شرط لگا سکتا ہے، جو وقف کرنے والا ہے وہ شرط لگا سکتا ہے. جو ناجائز شرط نہ ہو وہ شرط وہ لگا سکتا ہے. شرط لگا دیا کہ نمازی ہی آئیں اس میں، تو جو نماز پڑھنے آئے کرے. میرے لیے مسئلہ کھڑا ہوا، میں نماز پڑھنے نہیں گیا تھا وہاں. وہ ان کی شیعوں کی مجلس تھی تو میں شرکت کرنے گیا تھا، اور نماز کا وقت بھی نہیں تھا. کہ مسئلہ کھول دے. میں نے کہا لکھا ہوا کیسے کھول دیں گے آپ ہی نے پابندی لگائی ہو. مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے بعد میں پھر آپ کہ آپ تو نماز پڑھنے آئے تھے، نماز کا وقت بھی نہیں، اب تو جا رہے ہیں 10 بجے قریب، نماز کا وقت تو 12 بجے کے بعد ہوگا. تو نہ کھولیے، میں ادھر چلا جاؤں گا. اس کو دیکھ کے
ذہن میں بات ہے، بہت باریک مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ تو ایک ہے واقف، وقف کرنے والا، وہ شرط لگا سکتا ہے، جائز شروط لگا سکتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اور ایک ہے موقوف علیہ، جس پر وقف کیا گیا ہے۔ اب آپ کو میں سامنے آپ سے سوال کروں کہ مسجد کے فروش کس کے لیے وقف کیے گئے ہیں؟ یہ فرش جو بچھا ہوا ہے کسی ایک آدمی کے لیے، نمازی کے لیے، عام ہے یہ۔ اس میں ایک شرط، ایک چیز اور بھی ہے، اس میں ایک باریکی اور بھی ہے، وقف کرنے والا وقف کرے اور جس پر وقف کیا ہے وہ قبول بھی کرے۔ یہ دو باتیں اس میں آئیں گی، اس میں اور باریکیاں بھی ہیں، موٹی موٹی بات سمجھیے آپ کہ وقف کرنے والا وقف کرے اور قبول کرنے والا قبول کرے، یہ دونوں چیزیں ہیں، بالکل نکاح کی طرح ہے، انکح تو قبل تو۔ وہ لڑکی والا کہتا رہ جائے ان کہتو، وہ لڑکے والا گونگا بنا رہے تو نہیں ہوگا کچھ۔ ویسے اس میں بھی ہے کہ وہ کہے گا وقف تو، میں نے وقف کیا۔ اب وہ عربی میں ضروری نہیں ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے الفاظ الگ الگ ہیں، پھر اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کیا الفاظ ہے، آج نہیں۔ اور وہ کہے کہ میں نے اس کو لیا، تو یہ جو سب کے لیے وقف ہوا ہے، یہ فرض مثال کے طور پر، اس کو کون قبول کرے گا؟ تو دینے والے نے سب کو بلایا نہیں، اس وقت قبول کون کرے گا؟ جہاں صاحب آپ نے دیا میری مسجد کو، ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، مسئلہ آ کے پھنس گیا؟ نہیں پھنسا نہیں، یہ جو عمومی چیز ہے اس کا متولی قبول کرتا ہے، جو منتظم ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میری مسجد میں آ گئی۔ اسی لیے میں نے جب بھی کوئی چیز نہیں لگانے کی کوشش کی، یہاں کسی مومن نے کہا کہ مجھے لگا دیں، تو میں نے سیکرٹری سے پوچھا پہلے بھی اور آج بھی کہ یہ لگوا دوں؟ ابھی آر او لگوایا ہے، اے سی لگوایا تھا میں نے کسی محترم مومن کے ذریعے سے، تو میں نے کہا بھائی لگوا دو، کہہ مجھے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، لگوا دیجیے، خوش ہو گئے، اچھی بات ہے، لیکن مرضی اس کی ضروری ہے، ہو سکتا ہے اس سے اچھی ایسی اس کے پاس وہ لگانا چاہتا ہو، اس سے عمدہ آر او کوئی پلانٹ بہت بڑا ہو، وہ لگانا چاہتا ہوں، میں لا کے گھس جاؤں بیچ میں، تو کام میں رکھنا اندازی ہوگی۔ اس لیے جو ایسے عمومی جگہیں ہیں اس میں جو منتظم اور ہے اس کو وہ قبول کرے گا۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ لفظیں ہوں کہ کہے کہ انکح تو، کہے میں قبول تو، وہ کہے وقف تو میں نے وقف کیا، یہ کہے کہ قبل تو میں نے قبول کیا، یہ سب نہیں ضروری ہے، بس وہ ہو جائے جیسے معاملہ ہوتا ہے وہ سب ضروری ہے۔ رضامندی، جس کو آپ رضامندی کہہ لیجیے، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، عقد میں تو ہے فضولی، وہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، شاید پہلی بار بہت سے لوگ سن رہے ہیں، چیزیں بتا کے ختم کروں ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک عقد میں ایک فضولی ہے، عقد فضولی، دو بچے دیکھے آپ نے، ایک لڑکا ایک لڑکی، دونوں اچھے تھے، مناسب تھے، آپ نے دونوں کا حق پڑھ دیا بلا پوچھے، نہ بارات نہ شامیانہ نہ کچھ نہ ولیمہ نہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے حق پڑھ دیا، یہ ہوگا؟ فضولی ہے، فضول ہو گیا گویا، اردو میں فضول کہہ لیجیے۔ لیکن اگر ان دونوں نے قبول کر لیا کہ ہاں بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا رشتہ ہے یہ، تو لڑکی نے بھی کہا کہ ہاں قبول، لڑکے نے بھی کہا ہاں قبول، پوچھیے گا علماء سے، صرف میری بات پر اعتماد نہ کیجیے گا، لیکن میری بات کبھی کبھی بہت بری لگتی ہے لوگوں کو، خود ہی شرعی، اور بغیر پڑھے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ بولوں، تو اگر ان دونوں نے قبول کر لیا تو یہ ہو جائے گا۔ وقف میں یہ نہیں ہوگا، وقف فضولے نہیں ہوگا، بہت اچھی چیز تھی ہم نے دیکھ کے وقف کر دیا، آپ سے کہا کہ یہ آپ کو میں نے وقف کر دیا، آپ نے کہا ہاں مجھے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، یہ نہیں چلے گا، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ یہ بھی ایک معاہدہ ہے، ایک تو یہ ہے، ایک ہے واقف، اس کی شرط ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، اس کی اپنی ملکیت ہو، دیوانہ نہ ہو، سفیہ نہ ہو، ایک دیوانہ ہوتا ہے ایک سفیہ ہوتا ہے، سفیہ سین فے یہ ہے، ایک تو دیوانہ ہوتا ہے پاگل مجنون، ایک سفیہ ہوتا ہے بولا، اپنے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا ہو، ہوتے نہیں یوں کر کے بعض بچے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ میں ان کو بھی پیسہ نہ دینا، پتہ نکال لے کے پھینک دے، برباد کر دے، تو اس کا ایک ولی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مفلس، ایک ہوتا ہے مفلس اردو میں جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، ایک وہ ہوتا ہے کہ مفلس ہے، وہ شرعی طور پر یہ لفظ یاد رکھیے گا، پیسہ تو ہے
مگر بینکرپٹ ہو گیا ہے وہ، تو حکومت اسلامی ایسے شخص کو مفلس کہتی ہے، اس کو اپنے مال پر تصرف کرنے سے روک دیتی ہے کہ اب بغیر پرمیشن کے یہ اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتا، یہ بھی وقف نہیں کر سکتا۔ وقف کرنے والے کی اپنی جائیداد ہو، اپنی چیز ہو، اس کی نگرانی میں ہو، اور اس کے بعد دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، مکلف بالغ ہو، عاقل بھی ہو، صفی نہ ہو، مفلس نہ ہو۔ یہ وقف کرنے والے کے شرائط ہیں۔ ایسے ہی جس چیز کو وقف کر رہے ہیں اس کے شرائط ہوں گے، اور جس پر وقف کر رہے ہیں اس کو بھی شرائط ہوں گے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کے سامنے اسی ضمن میں بیان کروں گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔